بیوی کے بارے میں خاص میں آپ سے ایک بات کر دوں. ابھی میرے ذہن میں فریش بات ہے کیونکہ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا سورہ مجادلہ کا، تو اسی مسئلے پہ آج اکتفا کرتے ہیں، بعد میں جا کے آیت ختم کریں گے انشاءاللہ. کبھی سوچتا ہوں کہ 3 صفحے ہو جائیں گے ایک حلقے میں، لیکن پھر کبھی بات نکل آتی ہے تو پھر خیر. دیکھیے قرآن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، میرے دماغ میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو میں کہوں اپنے دل سے اتار ہی دوں آپ سے، آپ کے سامنے واقعہ. ہوتا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، عورت ہے، بچوں کے ساتھ اپنے روتی ہوئی آتی ہیں. خولہ نام ہے ان کا. ابن عاشور کہتے ہیں شاید ان کا نام خویلہ تھا یا خولہ تھا، وہ بات اہم نہیں. آئی روتی ہوئی کہتی ہے میرا شوہر مجھ سے بہت غصہ کر رہا ہے. وہ بھی صحابی، دونوں مسلمان. بہت غصہ کرتا ہے مجھ پہ. آج اس نے اتنا غصہ کیا مجھ سے وہ اس نے زہار کر لیا. زہار عربی میں کہتے ہیں جب شوہر غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہے آج کے دن سے تم میری ماں کی طرح ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب تو میں چھوؤں گا بھی نہیں، تمہاری طرف اس طرح میں دیکھوں گا بھی نہیں. اب تو جب میں تمہارے بارے میں سوچوں گا تو میں ایسے سوچوں گا جیسے اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہارے قریب جاؤں. یہ جاہلوں کے ہاں جاہلی دور میں طلاق تھی. جہالت کی طلاق کیا تھی؟ آج کے دن سے تم میری ماں کی طرح ہو. اسے کہتے ہیں وہار. اب یہ صحابہ جو ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، صدیوں سے ان کا ایک اور کلچر چلا آ رہا ہے، وہ ایک دم سے تو تھوڑی غائب ہو جائے گا. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، ان کا ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہوا، انہوں نے کہہ دیا آج سے تم میری ماں ہو. اب وہ روتی بھی آ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان ضممتہم الیہ ضاعوا وان ضممتہم الی جاعوا. اگر دیکھیں اگر طلاق ہو گئی ہے واقعی تو کسٹڈی کا معاملہ ہے نا، بچے کس کے پاس ہوں گے؟ یا تو شوہر کے پاس ہوں گے یا بیوی کے پاس ہوں گے. وہ کہتی ہیں آنکھیں بیچاری کہتی ہیں رضی اللہ عنہ دیکھیں اگر آپ نے ان بچوں کو اس کے ساتھ ڈال دیا تو بچے مر جائیں گے. اس کو تو بچوں کا خیال کرنا نہیں آتا، وہ 1 گھنٹہ نہیں سنبھال سکتا، وہ زندگی بھر کیا سنبھالے گا. اور اگر آپ میرے پاس چھوڑ دیں تو بھوکے مر جائیں گے. میں کہاں کماتی ہوں، کماتا تو وہ ہے، کیا کروں میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک وہ کلچر کا تعلق ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کلچر میں کوئی چیز حرام نہیں کر دی، رسول نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا. حرمتی علیہ، دیکھو جہاں تک میرا تعلق ہے تمہیں اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے ابھی، جہاں تک میرا علم ہے. پھر رونا شروع کر دیا، آواز اونچی کرنی شروع کر دی، دھاڑے مارنے شروع کر دی. بچے بھی سامنے رو رہے ہیں، نہیں مجھے اور کوئی جواب دیں، اور کوئی جواب دیں، اور کوئی جواب. اب دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آیات آ چکی ہیں. وہ دوسری آیات کیا ہیں کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اپنی آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پکارتے ہوئے اپنی آواز اونچی مت کرنا، یہاں تک کہ ان کا مبارک نام لیتے ہوئے بھی اپنی آواز اونچی مت کرنا. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر تم نے اپنی آواز اونچی کی، کیونکہ وہ کچھ اس وقت کے پینڈو جسے عربی کہتے ہیں، اس وقت کے پنڈ کے لوگ جب آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو زیادہ شہری تمیز نہیں تھی. باہر کھڑے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا محمد اخرج علینا، محمد ذرا باہر آنا، کچھ سوال تھے آپ کے لیے. رسول اللہ نہیں کہا، محمد کہا. ان کی اپنی بیوی ان کو رسول اللہ کہتی ہے، ان کا سب سے قریبی دوست ان کو دوست نہیں کہتا، رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے چچا ان کو بھتیجا نہیں کہتے، رسول اللہ کہتے ہیں. اور یہ باہر سے آئے ہیں جناب کہہ رہے ہیں محمد ذرا باہر آنا، بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ گئی، ایسے اگر آواز دی تو تمہارے سارے کام، سارے اچھے اعمال سب ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے کوئی گالی تو نہیں دی، اس نے کوئی بدتمیز بات تو نہیں کی، اس نے تو اتنا خوبصورت نام استعمال کیا ہے. کیا نام ہے؟ محمد. ہم تو بڑے بڑے پوسٹر بناتے ہیں یا محمد، اور اس روایت میں ہے یا محمد اخرج علینا. آیات آگیں کہ دیکھو تم رسول سے اس طرح بات نہیں کر سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ اچھی طرح جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، کوئی ایسی میسی شخصیت نہیں ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب اس خولہ کے قصے میں واپس آئی ہے. یہ عورت اب اونچی آواز کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے پہ اتر آئی ہے. نہیں مجھے بتائیں، آپ چھوڑ نہیں رہی پیچھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما عندی لکی شیء، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کیوں کچھ نہیں ہے. اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کچھ، کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ قاضی ہیں، جج ہیں. جج کے لیے ایک طرف کا کیس سن کر ججمنٹ دے دینا غلط ہے. اگر آپ نے ججمنٹ دینی ہے، کوئی رود ہو بھی رہا ہو، لیکن آپ کو دونوں طرف کی بات سننے سے پہلے کیس کی ججمنٹ نہیں دینی. انہوں نے کتنی طرف کی بات سنی تھی؟
ایک تو بیوی کی بات سن دی, شوہر نہیں آیا. جب تک شوہر کی بات نہ سنی کیسے کہہ سکتے ہیں کچھ؟ وہ خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. اب وہ رو رہی ہے اور وہ اونچی آواز کر رہی ہے. اب میرے نزدیک آیات آنی چاہیے جو اس عورت کو کچھ تمیز سکھائیں, پتہ چلے اسے کس سے بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے, میں آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو سمجھا دوں, کبھی کبھار گھر میں بیوی غصے میں آ کے اونچی آواز میں بات کرتی ہے اور پھر آپ کو فوراً اپنی انا آتی ہے, تم ہو رہی ہے مجھول, کیا سمجھا ہوا تم نے, اوقات سمجھو اپنی. یہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہیں کر رہی ہے, رسول اللہ سے بات کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس انداز میں جسے عربی میں کہا جاتا ہے مجادلہ, جدال, جھگڑ کر بات کرنا, جھگڑا کرنا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز جو آپ کی طرف آ کر آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اس کی آواز سن لی, اور اللہ آپ دونوں کا مکالمہ جو ہو رہا ہے, محاورہ مکالمہ جو ہو رہا ہے, اس کو غور سے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر آیات نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس عورت کے آنے سے پہلے ہی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ سارا جھگڑا ہونا تھا, یہ دنیا کو دکھانا تھا, یہ ہر مسلمان کو دکھانا تھا کہ اگر عورت کے ساتھ گھر میں مارا بھی نہیں, الفاظ کی زیادتی ہے نا, ہاتھ کی زیادتی نہیں ہے, پٹائی کی زیادتی نہیں ہے, تو صرف الفاظ کی زیادتی ہے. اس کے بارے میں بھی اگر عورت آ کر رسول کے سامنے آواز اونچی کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی سائڈ لے گا. یہ دیکھیے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, اب یہ کون سا دین ہے اور ہمارے گھروں میں کون سا دین ہے, کون سا اسلام ہے یار. یہ قرآن والا اسلام تو نہیں ہے آپ کا, کہیں اور سے آپ اسلام لے کر آئے ہیں جس میں آپ کے دماغ میں جو بات سیٹل ہوئی ہے کہ دیکھو مرد کا یہ مقام ہے اور اس کی یہ عزت ہونی چاہیے اور وہ یہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب آیات اللہ تعالیٰ کی آ گئیں تو اس سے اونچی کیا بات ہوگی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, کہتے کیوں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا ہے, یہ کہتے کیوں؟ اس کا اگر تمہارے گھر میں کوئی اثر نہیں ہے تو چھوڑو بات, پھر اپنے گھر کی خیرکم لأہلی, تم سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سب سے بہترین. اور دیکھیے, آپ اندازہ کیجئے, یہ چھوٹی سی بات کسی نے بدتمیزی میں غصے میں آ کے الٹی سیدھی بات کر دی اپنی بیوی سے. چلو اللہ تعالیٰ نے اچھا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے آیا تھا اس نے غلط کہا, اس کو استغفار کرنی چاہیے. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. دیکھو, جن لوگوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کیا ہے, یہ ان کی مائیں نہیں بن گئیں, یہ مائیں نہیں بن گئی ان کی بکواس کی وجہ سے. ان کی مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیدائش دی ہے, اور یہ اپنے منہ سے منکر من القول, انسنی بات, غلط گھٹیا بات کر رہے ہیں, وزورا, اور بہت گھٹیا قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. اب انسان ڈر جائے, وہ بھی مسلمان ہے, یہ کیا بات. اللہ تعالیٰ نے کتنی بھاری آیات میری وجہ سے نازل کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو کچھ امید بھی دے دی, کہہ دیا ان اللہ لعفو غفور. نہیں, واقعی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا, محبت سے معاف کرنے والا بھی ہے. تو مر جو ہے, چلو تھوڑی تسلی ہو گئی, اچھا اتنا برا مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اچھا, ابھی بتاتے ہیں کیسے معاف کرنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا. پھر جنہوں نے اس قسم کی بات اپنی بیوی سے کی ہے, الٹی سیدھی بات اس طرح کی, تو میری ماں کی طرح ہوں, ایسی بات اپنی بیوی سے کی ہے, اور پھر وہ واپس لیتے ہیں, نہیں سوری میں نے ایسی بات کر دی تھی, میں ایسی بس جذبات میں آ گیا تھا, تمہیں تو پتہ ہے مجھے غصہ ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے واقعی یہ کہا تھا, میں نے نہیں کہا ہوگا, واقعی نہیں ناصد, واقعی اچھا نہیں, پھر تو بس دیکھو ہوتا ہے کبھی کبھی نا, تمہیں تو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں تو تم بھی معاف کر دو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتے ہیں. اب جا کے تم کسی غلام کو فری کرو, آزادی دو غلام کو, فتحریر رقبۃ, جا کے غلام ڈھونڈو اور اس کی گردن چھڑواؤ, اسے کہتے ہیں کفارہ. اور کسی غلام کی گردن چھڑوانا چھوٹا کفارہ نہیں ہے, بہت بڑا کفارہ ہے. جب دین میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے نا, اس کا کفارہ ہوتا ہے کیا, غلام کی گردن چھڑوانا, غلام کو آزاد کرنا, اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھو سکیں. وَذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ, یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. اچھا نہیں کر سکتے, غلام نہیں مل رہا تمہیں, پھر ایسا کرو, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا.
پھر ایسا کرو کہ 2 مہینے لگاتار بغیر کسی بریک کے درمیان میں روزے رکھو، 60 دن روزے رکھو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے، کوئی غلط بات کی اور آپ نے قسم توڑنی ہے، قسم توڑنے کا کفارہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ 10 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہاں کہاں کتنے روزے رکھو؟ 60 روزے رکھو۔ اگر اچھا